حضرت آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں من جاہد والذین جاہدوا کی تفسیر میں فرما رہے ہیں، بڑے صوفی ہیں، صاحب نسبت ہیں، مولانا خالد قربی کے مدیر ہیں، جو خلیفہ تھے مولانا شاہ غلام علی کے، جو خلیفہ تھے حضرت مرزا مظہر جان دانا کے۔ دیکھا ہمارا سلسلہ یہی تھا، یہی دہلی سے پہنچا وہاں۔ سبحان اللہ، ہندوستان بھی کیا تھا، کیسے کیسے لوگ یہاں ہوئے۔ من جاہد بکلیتہ و شراشرہ، علامہ آلوسی کی تفسیر دیکھو، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے کہ دنیا میں اس سے بڑی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من جاہد بکلیتہ و شراشرہ فی اللہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خدا کے راستے میں مجاہدہ کیا، بکلیتہ یعنی سر سے پیر تک، یہ نہیں کہ کان بچایا گانے سے تو آنکھ سے دیکھ لیا، آنکھ بچایا تو کان سے گانا سن لیا، سر سے پیر تک سارے اعضاء سے مشقت کروایا، سر سے پیر تک۔ بکلیتہ مانے لا بجزیتہ، جزی مجاہدہ نہیں کیا، کلی مجاہدہ کیا۔ وہ شراشرہ، شراشر کے کیا معنی؟ منجد لغت دیکھ لینا، منجد لغت دیکھ لینا اور لسان العرب دیکھ لینا۔ اہل لغت فرماتے ہیں عرب کی کہ شراشر کے معنی یہ ہے کہ بدنی محنت کرتے کرتے جان دے دینا۔ تو علامہ آلوسی فرماتے ہیں خدا کی راہ میں اتنی مشقت کرو سر سے پیر تک کہ جان دے دو، بس، یا جان دینے کا ارادہ کر لو تو کیا ملے گا؟ ملے گا کیا؟ آگے فرماتے ہیں تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے اس دن پر، نہ میکدے میں نہ خانقاہ میں ہے جو تجلی دل تباہ میں، جو دل اپنی ناجائز خواہش کو تباہ کر دے، اس پر جو تجلی اللہ کی ہوتی ہے خانقاہوں میں بھی نہیں پاؤ گے۔ خانقاہوں میں یہ سکھایا جاتا ہے مگر دل کو تباہ کرنا اور اللہ سے آباد کرانا، خواہشات غلط کرا کے، خواہشات کو ویران کر کے اس ویرانے میں اللہ کی محبت کا خزانہ لے لیتا ہے، کیونکہ خزانہ ویرانے ہی میں دفن ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ من جاہد بکلیتہ و شراشرہ، جو شخص مجاہدہ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کلی مجاہدہ سر سے پیر تک، وہ شراشرہ بدن کی محنت، جسم کی محنت کرتے کرتے جان بھی دے دیتا ہے، تو کیا ملتا ہے؟ تجلی لہ الرب عز اسمہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر تجلی ہوتی ہے۔ عز اسمہ، جو بڑے زبردست معزز نام ہے ان کا، الجامع فی النصرہ والاعانہ، جو نصرت و اعانت ان سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ اور مجاہد کو یہی دو نعمت چاہیے اللہ کے راستے میں، اللہ کی مدد شامل حال، نصرت اور اعانت، چاہے وہ کافروں سے ہو چاہے یہ اپنے نفس سے ہو، دو نعمت کی ضرورت تھی۔ اس لیے نصرت اور اعانت کے لیے تفسیر کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مائیت عطا کرتے ہیں نصرت اور اعانت کے ساتھ۔ تجلی لہ الرب، اللہ تعالیٰ کی تجلی نازل ہوتی ہے۔ المشاہدہ بقدر المجاہدہ، مشاہدہ اللہ کے قرب کا ایک نہیں ہوتا جتنا مجاہدہ کرتا ہے۔ تو تجلی لہ الرب، اللہ کی تجلی اس پر ہوتی ہے۔ کیسی تجلی؟ تجلی تامن، تام تجلی، پوری مکمل تجلی ہوتی ہے۔ بالنصرت والاعانت، اللہ اپنی نصرت اور اپنی مدد سے اس پر ہر وقت تجلی نازل کرتا ہے۔